اے حسین ابن علی، اب تک لبالب ہے تیرا ذرنی آیا، تو نے دھو ڈالے جبھی ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، کھول دل کے دریچے، باز کرنا چاہیے، اور جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دوستو یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب صحابہ کا جھرمٹ تھا تو اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، چند صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جو پیارا دین آپ نے ہم تک پہنچایا اور جس کی تبلیغ و اشاعت میں آپ نے طرح طرح کے صعوبتیں برداشت کی، جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، کسی دین کی آبیاری کے لیے اے اللہ کے رسول جب آپ آگے بڑھے تو طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، اسی دین کی آبیاری کے جب آپ آگے بڑھے تو آپ کے گلے میں اونٹ کا قلادہ ڈالا گیا، اسی دین کی آبیاری کے لیے اے اللہ کے رسول جب آپ آگے بڑھے تو میدان احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اسی دین کی آبیاری کے لیے جب آپ آگے بڑھے تو آپ کے رفقائے کار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریگزاروں پہ لٹایا گیا، عمار یاسر کو کوڑے لگائے گئے، خباب کے پیٹھ کے نیچے شعلے دہکائے گئے۔ تو جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے اور جس کی تبلیغ و اشاعت میں آپ نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے، اے اللہ کے رسول اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں آپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول خاموش رہے، لیکن مشیت خاموش نہیں رہی۔ اے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ اجر طلب کریں۔ دوستو یہی بات ہے جب دیگر انبیاء کرام سے ان کی قوموں نے کیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا الی اللہ، اس کا اجر مجھے ماں سوا اپنے رب کے اور کسی سے نہیں چاہیے۔ عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا الی اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا الی اللہ۔ داؤد خلیفۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا الی اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان اجری الا الی اللہ۔ غرض کی دیگر انبیاء و مرسلین سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کا اجر مجھے ماں سوا اپنے رب کے کسی سے نہ چاہیے۔ تو دیگر انبیاء و مرسلین تو یہ کہیں کہ ہم کو کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے، لیکن سردار انبیاء کی جب باری آئی تو آپ تو خاموش رہے، لیکن جبریل امین یہی آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوئے۔ اے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ آپ اجر طلب کریں، کیونکہ اس اجر میں صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس اجر میں پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے۔ یہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جو نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تو والد محترم کو پکارنے لگا، ابا جان طوفان نوح کوہ جودی پہاڑ تک پہنچ چکا، ان قریب میں غرق ہو جاؤں گا، والد محترم آپ مجھے بچا لیں۔ تو نوح علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا، اے میرے رب بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو نے کہا ہے کہ جو تیرے اپنے ہوں گے، جو تیرے اہل ہوں گے ہم اس کو بچا لیں گے، اس لیے میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اے میرے رب میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو حکم ہوا انہو لیسا من اہلک، اے نوح
وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے اہل ہے لیکن اہلیت نہیں ہے، وہ تو غیروں کے ساتھ باز کر چکا ہے، وہ تو دوسروں کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چل رہا ہے۔ اس لیے اے نوح، جو حالت تیری قوم کی ہوگی وہی تیرے بیٹے کی ہوگی، اس لیے تیری سفارش نہیں سنی جائے گی۔ لیکن جب نبی کے بیٹوں کی بات آئی تو اللہ کے رسول خاموش ہے، لیکن مشیت خاموش نہ رہی۔ جبریل امین یہی آیت کریمہ لے کر کے نازل ہوئے، اے محبوب آپ خاموش نہ رہیں بلکہ